السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز لیب یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کی چند یادگار عمارتیں۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ویسے تو پاکستان میں بے شمار یادگار عمارتیں ہیں جو دیکھنے والوں کی دلچسپی کا باعث بنتی ہیں۔ ان میں کئی تاریخی عمارتیں شامل ہیں جو ملک کے مختلف شہروں میں واقع ہیں۔ وزیر مینشن سادہ مگر پروقار، پیلے پتھروں اور لال جالیوں والا سادہ مگر پروقار وزیر مینشن ایک تاریخی عمارت ہے جہاں برصغیر کے مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے والے عظیم رہنما بابائے قوم محمد علی جناح نے 25 دسمبر 1876 کو آنکھ کھولی اور زندگی کے ابتدائی ایام یہاں گزارے، جس کی بنا پر اسے قومی ورثہ قرار دیا گیا ہے۔ 3 منزلہ وزیر مینشن کو تاریخ کے سنہری اوراق میں قائد کی نشانیوں کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے۔ یہاں بابائے قوم کے زیر استعمال اشیاء کو رکھا گیا ہے جنہیں دیکھ کر لوگ آج بھی ان کا وجود محسوس کرتے ہیں۔ یہاں کی ہر شے کو کیمیکل لگا کر محفوظ کیا گیا ہے تاکہ نئی نسل کو اپنے قائد کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کی جا سکیں۔ قائد کی اہلیہ رتی بائی کا سامان محمد علی جناح کی شخصیت میں موجود نفاست کا ثبوت دیتے ان کے استعمال شدہ لباس اور جوتے ہی نہیں بلکہ وہ کرسی جس پر قائد نے پہلے گورنر جنرل کا حلف لیا اور ان کے زیر مطالعہ رہنے والی کتابیں بھی اسی عجائب گھر کا حصہ ہیں۔ مینار پاکستان عالی شان یادگار۔ مینار پاکستان ملک کی ایک اہم قومی یادگار ہے جسے لاہور میں عین اسی جگہ تعمیر کیا گیا ہے جہاں 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں منعقدہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں تاریخی قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی۔ مینار پاکستان کو یادگار پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ گریٹر اقبال پارک کے نام سے یاد کیا جانے والا یہ پارک برطانوی دور حکومت میں منٹو پارک کہلاتا تھا۔ مینار کی تعمیر کے لیے 1960 میں اس وقت کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس کی منظور کردہ سفارشات اور ڈیزائن پر اس مینار کی تشکیل ہوئی۔ مینار کا ڈیزائن ترک ماہرین تعمیرات نصیر الدین مراد خان نے تیار کیا تھا اور تعمیر کا کام میاں عبدالخالق اینڈ کمپنی نے 23 مارچ 1960 میں شروع کیا۔ 21 اکتوبر 1968 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس کی تعمیر کی کل لاگت 75 لاکھ روپے تھی۔ یہ 18 ایکڑ رقبے پر محیط ہے۔ مینار کی بلندی 196 فٹ ہے اور مینار کے اوپر جانے کے لیے 324 سیڑھیاں ہیں جبکہ جدید لفٹ بھی نصب کی گئی ہے۔ مینار کا نچلا حصہ پھول کی پتیوں سے مشابہت رکھتا ہے اور اس کی سنگ مرمر کی دیواروں پر قرآن کی آیات، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کے اقوال اور برصغیر کے مسلمانوں کی آزادی کی مختصر تاریخ کندہ ہے۔ اس کے علاوہ قرارداد پاکستان کا مکمل متن بھی اردو اور بنگالی دونوں زبانوں میں مینار کی دیواروں پر کندہ کیا گیا ہے۔ حال ہی میں اقبال پارک کو گریٹر اقبال پارک کا نام دیا گیا ہے۔ اس پارک کو مزید وسیع کر کے تھیم پارک کی حیثیت دی گئی ہے۔ اس میں لائبریری، اوپن ایئر جمنازیم، بگی ٹریک اور 800 فٹ طویل میوزیکل اینڈ ڈانسنگ فاؤنٹین یعنی فوارے نصب کیے گئے ہیں۔ اس کی آرائش و زیبائش میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ سیٹھی ہاؤس میوزیم پشاور نایاب تعمیراتی عجوبہ۔ پشاور کے گھنٹہ گھر سے چند قدم آگے محلہ سیٹھیاں ہے جہاں کی عمارات قدیم طرز تعمیر کے حوالے سے تہذیبی اور تاریخی اہمیت کی حامل ہیں۔ محلہ سیٹھیاں کی وجہ تسمیہ قیام پاکستان سے قبل یہاں آ کر آباد ہونے والے سیٹھی خاندان ہیں۔ اپنے عہد کے امیر ترین سیٹھیوں نے پشاور میں اپنے رہائش گاہوں کی تعمیر کے لیے دور دراز ریاستوں سے نہ صرف ماہر کاریگروں کو بلوایا بلکہ ان کی تزئین و آرائش میں بھی کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور وسط ایشیائی ریاستوں سے آرائشی سامان منگوایا۔ سیٹھی خاندان کی بنائی ہوئی یہ عمارتیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان گھروں کی تعمیر میں لکڑی کا کام 2 طرح کا ہے۔ ایک میں لکڑی پر کندہ گل بوٹے ہیں اور نہایت ہی نفیس آر پار کی جالیاں ہیں، جبکہ دوسری قسم میں لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑ کر دروازوں اور چوکھٹوں کو سجایا گیا ہے۔ ان گھروں میں چارپائیوں کے پائے سے لے کر نعمت خانے، جالی کی بنی ہوئی الماری جو باورچی خانے میں استعمال ہوتی ہے تک اور گھروں کے صدر دروازے
दरवाजे, रोशनदान और पंजालियों और छत पर लगे हुए शहतीरों, चीनी हानों के फ्रेमों और दीवारों में लगी हुई अलमारियों समेत एक एक इंच बड़ी महारत और कमाल फन से तराशा गया है। सेठियों के घरों की एक और खास बात उन मकानात के वसत में बने हुए कुशादा सहन है। इन घरों की तामीर और ईंटों की चनाई वगैरह के लिए जो मसाला इस्तेमाल किया गया है उसे गच कहते हैं, जो राख और चूने का अमेजा होता है और इसमें रुई या पटसन का रेशा भी मिलाया जाता है। पेशावर की कदीम तामीरात में दो तरह की ईंटों के नमूने मिलते हैं। एक किस्म को बादशाही ईंट कहा जाता है जो 1 से 1.5 फीट लंबी होती है। दूसरी किस्म की ईंट को वजीरी कहा जाता है जो ज्यादा से ज्यादा 6 इंच लंबी, 3 इंच चौड़ी और 1 से 1.5 इंच मोटी होती है। ये ईंट नफीस कामों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। सेठी घरों में इसी वजीरी ईंट का इस्तेमाल बकसरत किया गया है, जिससे अंदाजा होता है कि इन घरों की तामीर में किस कदर नफासत का ख्याल रखा गया है। यही वजह है कि 1880 से 1901 के दरमियान तामीर होने वाले मकानात की शान और शौकत और रोब व दबदबा आज भी मोहल्ला सेठियां से गुजरने वालों के कदम थाम लेता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।